بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہماری سیریز محرمات الشریعہ فی مکتب الشیعہ، یعنی شیعت کے وہ ریڈ لائنز، وہ بورڈ نو انٹری کے کہ جو شیعت نے ایمان لانے کے بعد ہم پر فرض کیے ہیں کہ ان علاقوں میں، ان ایریاز میں ہم نے نہیں جانا، یا وہ اعمال، وہ افعال جو اسلام لانے کے بعد جن کو نہ کرنے کے ہم پابند ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ اور فی مکتب الشیعہ یعنی یہ جو غلط فہمی ہے کہ شیعت صرف چند رسومات کو ادا کر دینے کا اور زبانی جمع خرچ کرنے کا، نعرے لگا لینے کا یا مصائب پہ رو لینے کا نام ہے، اس عنصر کو اپنے مکتب کے اندر اور مکتب کے باہر جو بہن بھائی ہیں ان کی خدمت میں اس نظریہ باطل کا رد کرنے کے لیے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے، جس کی ابتدائی قسط میں اس سیریز کا مختصراً تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور آج باقاعدہ موضوعات کے عنوان سے الحمدللہ اس سیریز کا ابتدا ہونے جا رہا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، جس سے ہم آج الحمدللہ باقاعدہ موضوعات پر گفتگو کا ابتدا کر رہے ہیں، وہ ہے ایک ایسی عبادت کے حوالے سے، ایک ایسے اسلام کے فرائض میں سے سب سے بڑے فرض کے حوالے سے کہ جس کی قبولیت کے اوپر منحصر ہے باقی اعمال کی قبولیت۔ جی ہاں، بالکل آپ نے اندازہ لگایا، بلکہ آپ کو تو تھمبنیل نیل سے بھی آئیڈیا ہوگا کہ ہم نماز کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ادائیگی کتنا بڑا ایک مومن پہ فرض ہے، اور اللہ رب العزت نے کون سے سورہ میں اس بابت جہنمیوں کا مکالمہ بھی جنتیوں کے ساتھ نقل فرمایا ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اور ان کے بعد ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک نماز کی ادائیگی اور بہتر طریقے سے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اول وقت میں ادائیگی کیا اہمیت رکھتی تھی، اس کے اوپر آج مختصراً گفتگو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آج کی گفتگو سے بندہ حقیر خود اپنی ذات کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہو، اور مومنین اور مومنات کو بھی ضمن متوجہ کیا جائے کہ اگر ہم رسول والے ہیں، اگر ہم اسلام والے ہیں، اگر ہم قرآن والے ہیں، اور اگر ہم علی والے ہیں، حسین والے ہیں، اگر ہم شہادہ معصومین کے ماننے والے ہیں، تو پھر نماز تو ہماری ساری مصروفیات کے اوپر جو عنوان ہونا چاہیے، پہلی ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے، ترجیح ہونی چاہیے، وہ اول وقت پر نماز کو ادا کرنا ہونا چاہیے۔ جی، اور اگر ہم خدا نخواستہ ابھی تک اس ضمن متوجہ نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، انسان جہاں سے جاگتا ہے اس کے سفر کا وہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ آج سے، ابھی سے تہیہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں اور اس سے توفیق طلب کریں، اور ایک نماز کی قبولیت دوسری نماز کی توفیق ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو آج سے آغاز کیجئے، آج سے شروعات کیجئے، اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانا شروع کیجئے۔ گناہوں کا اقرار بھی نماز میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف بھی بیان ہو جاتی ہے، اس کی پاکیزگی بیان ہو جاتی ہے، اس کے واحد اور احد ہونے کے ایمان کا اظہار ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہم ہو جاتے ہیں۔ جی، اور نماز کے بعد جو ایک روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو بدلاؤ انسان محسوس کرتا ہے، ان کیفیات کا، ان روحانی لمحات کا جو اظہار ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ تو بسم اللہ کیجئے، اگر خدا نخواستہ جو ہمارے بہن بھائی ابھی تک اس ضمن متوجہ نہیں ہیں وہ متوجہ ہوں، اور نماز کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنی ترجیحات میں سے سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ نماز کو ہمیں دینا چاہیے۔ آپ کو اور مجھے مل کر الحمدللہ اپنے آپ کو قرآنی شیعہ بنانا ہے، اپنے آپ کو ایمانی شیعہ بنانا ہے، اپنے آپ کو ہم نے رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق شیعہ بنانا ہے۔
ہم نے وہ شیعہ نہیں بننا کہ جن کی شیعت ذوالجناح سے زنجیر تک، جن کی شیعت نعروں سے جناب مصائب بالکل سننے چاہیے، خانوادہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے مظالم سن کر کو پتھر دلی ہوگا جس کے آنسو نہ نکلتے ہوں، لیکن اس کو کافی سمجھ لینا، اس کو معصومین کی ذات پر، خاص کر سید الشہداء کی ذات کے اوپر ایک احسان سمجھ لینا کہ چونکہ ہم ان کے غم اور مصائب میں جناب عزاداریاں کرتے پھرتے، ہم نے بڑا احسان چڑھا دیا، اب بخشش جانے وہ جانے، ہم فارغ ہیں، بری الذمہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جن کے اوپر یہ مصائب گزرے ہیں سب سے پہلے نماز ان سے ساقط ہوتی، لیکن آپ دیکھ لیں، کربلا دیکھ لیں، سفر شام دیکھ لیں، جناب سیدہ سعدی سلام اللہ علیہ کا عمل دیکھ لیں، آپ سید سجاد کو دیکھ لیں۔ تو اگر ان ذکر اور ان مصائب کے کافی ہونے کا بہانہ جو ہے وہ اگر آپ اور میں تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے پھر یہ ساقط ہوتی کربلا والوں سے، یہ ساقط ہوتی ان قیدیوں سے، ان مختورات عصمت سے کہ جن کو رسیوں میں جناب جکڑ کے دربار شام لعین کے پاس پہنچایا گیا، یہ نماز پھر ان پہ ساقط ہوتی۔ اور اگر ان سے ساقط نہیں ہوئی، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو اپنی عزت و انکساری اور اللہ کو وہ کرنے کے لیے، یہ ہمیں دکھانے کے لیے، یہ دیکھیں کتنا بڑا الزام ہے۔ نماز ہو یا دوسری عبادات ہو، ہم فٹ سے کہہ دیتے ہیں جی ہمیں دکھانے کے لیے، ان کو کیا ضرورت تھی نمازوں کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جو پابند ہوتے ہیں وہ ہر دور کا امام ہوتا ہے، ان پہ بھی وہ شریعت اسی طرح ہے جس طرح ہمارے اوپر ہے، لیکن امام چونکہ اپنے وقت میں افضل البشر ہوتے ہیں، ہر امام اپنے وقت کا عالم ہوتا ہے، مخلوق میں سب سے افضل ہوتا ہے، اس لیے ان کے اعمال، ان کی شریعت کی پابندی، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا ایمان وہ بھی سب سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی، بغیر مزید وقت ضائع کیے سب سے پہلے نماز کی عنوان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، اس کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے۔ اچھا، ویسے تو نماز کی اہمیت سمجھنے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، یعنی اگر کوئی درس لینا چاہے، کوئی عبرت لینا چاہے، کوئی اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے فقط یہ ایک ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہے کہ جس میں آپ نے کفر اور ایمان میں فرق جو ہے وہ نماز کو بتایا ہے، یعنی کفر اور ایمان کے درمیان جتنے معاملات اب آتے ہیں وہ ایک نماز میں سمٹ کے رہ جاتے ہیں، اس کی ادائیگی کو ہی فرق بتا دیا۔ اور دوسری جو بات اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، جو اس کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھے، اور لیٹ کر بھی ادا نہیں کر سکتا تو اشاروں سے پڑھنی پڑے، اشاروں سے پڑھے۔ اللہ اللہ، اب آپ خود دیکھ لیں کہ مطلب اس کی معافی نہیں دی، اشارے سے پڑھ لے بندہ خدا لیکن پڑھ، اس کا عذر قبول نہیں۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس ضمن جو یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی کے سپورٹیو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی نماز قائم کرو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا ہم الٹ کر لیں کہ جو نماز قائم نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ مشرکین میں سے ان کو گنا جائے گا یا گنا جاتا ہے۔ اچھا جی، شیطان اس وقت تک برابر بندہ مومن سے خوف زدہ رہتا ہے کہ جب تک وہ نماز پنجگانہ کو باقاعدہ اپنے اوقات کار پر ادا کرتا ہے، اور جب وہ نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر شیطان نے لعین کی امید بھی بند جاتی ہے اور وہ اسے بڑے بڑے گناہوں کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس ضمن امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر یہ قبول ہو جائے گی تو بقیہ اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اس کی قبولیت پر بقیہ اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے۔ اسی طرح امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک بندے کو مقام حساب میں لایا جائے گا اور سب سے پہلے اس سے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، اگر وہ اسے درست طریقے سے بجا لاتا رہا ہوگا تو ٹھیک، ورنہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ بھی یہاں پہ ابھی آگے جا کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ نماز کو ادا کر دینا کافی نہیں ہے، نماز کو درست طریقے سے رکوع اور سجود میں بہت خیال کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اسلامی نماز میں قبلہ ڈکو صاحب نے بھی ایک مفصل روایت نقل کی ہے کہ جس میں آپ نے ایک صحابی سے پہلے نماز سنی، اس کے بعد کہا کہ مجھے میرے سامنے ذرا ادا کر کے رکوع اور سجود کر کے بھی دکھا، یعنی اتنے سینسٹیو اس موضوع کے اوپر معصومین کہ طریقہ بھی دکھا کہ پڑھتے کیسے ہو، پھر اس کی اصلاح فرمائی رکوع کے حوالے سے کہ اس قدر جھکو کہ پانی کا قطرہ کمر میں پھینکا جائے تو وہ نیچے نہ آئے، وہ سینٹر جہاں پھینکا وہاں کھڑا رہے۔ سجدے اس طریقے سے کرو، اعضاء جو برابر، پیشانی اپنی جگہ پر، ہتھیلیاں اپنی، گھٹنے، پاؤں،
تو صرف ادا کر دینے سے جان نہیں چھوٹے گی، اس کو پہلے سیکھیں، جو کمیاں ہیں اس کو دور بھی کریں ساتھ ساتھ، پہلے سیکھیں سے اب یہ نہ لے لیا جائے کہ پہلے مہینہ 2 مہینہ لگا کے نماز اپنی پریکٹس کی جائے، سیکھی جائے، پھر ادا کرنا، نہیں، ادا کریں، ساتھ ساتھ کتب سے معاونت لیں، اس کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ سیکھیں۔ اچھا جی، امام المتقین جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرزند آدم کے اعمال میں سب سے پہلے جس پر توجہ دی جائے گی وہ نماز ہوگی، اگر یہ صحیح نکلی اور اس کی قبولیت ہو گئی تو پھر دوسرے اعمال پر نظر کی جائے گی، اور اگر نماز درست نہ نکلی، یہ بڑی الارمنگ پوزیشن ہے میرے ناظرین و سامعین، وسائل شیعہ کی یہ روایت ہے اور بڑی الارمنگ ہے، اگلا لفظ بڑا الارمنگ ہے کہ اگر نماز ہی درست نہ نکلی تو پھر اس کے دوسرے اعمال کو دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ لو جی، وہ پڑھی ہیں میری عزاداریاں، وہ پڑھی ہیں میری عقیدتیں، وہ میرے چڑھاوے پڑھے ہیں، وہ نیازیں پڑھی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، امام المتقین کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز قبول نہ ہوئی، نماز پہ معاملہ اٹک گیا تو دوسرے اعمال کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا، اور بندہ دعائی ڈالتا رہے گا، او میرے زنجیراں، او میرے بلیڈ، او میرے سینے زنی، او میرے کڑے، او میری نظر و نیاز، او میں یہ کچھ کیا تھا۔ نہیں، امام کہتے ہیں دیکھا بھی نہیں جائے گا، فرشتے کہیں گے جا لے جا، سارا کچھ چک کے لے جا۔ بندہ مومن، جو تیرے پہ فرض تھا، جو تجھے اور کافر کے درمیان ایک فرق بتایا گیا تھا نماز کی، تیری وہی درست نہیں، یا ادا ہی نہیں کی، صفائی خالی ہے، تو باقی لے جا اٹھا کے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کہ پھر کچھ عمل کا تو موقع ہونا نہیں۔ متوجہ ہوئی ہے، شیعت کو سمجھیے شریعت کی اینک سے، شیعت کو رسومات کی اینک سے نہ سمجھیے، دھوکے، ان دھوکوں سے نکل آئیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے یا نماز پڑھنے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک الارمنگ پوزیشن ہے۔ یہ مجھ سمیت سب بندہ مومنین کو متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے چلیں ہم نماز ادا کرتے ہیں لیکن تساہل کا یا بہت سمجھ کے اچھا پڑھ لیتا ہوں، پڑھ لیتی ہوں، اچھا ابھی تو پڑھی تھی، ابھی پھر ٹائم ہو گیا، یہ ہے وہ ہے، ذرا وہ بھی میرے سمیت سب سنیں کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو خفیف اور سبک سمجھے گا۔ باخدا اب یہ نہ پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے، وہ علیحدہ معاملہ ہے، وہ آپ کو بتا دیا ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جو سبک یعنی ہلکا سمجھے گا، خفیف یعنی چھوٹی سی چیز، اہمیت نہیں دے گا، یعنی ٹائم پہ دفتر جانا، ٹائم پہ اسکول کالج جانا، ٹائم پہ وہاں پہ رجسٹر پہ حاضری لگانا، اس کی تو اہمیت ہے، ٹائم پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانا وہ ٹھیک ہے۔ وہ پنجابی میں ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ جو لوگ بہت ڈیلے کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور اہمیت نہیں دیتے، تو ہمارے پنجابی اس میں ایک مثال ہے کہ ویلے دیاں نمازاں کویلے دیاں ٹکراں، یعنی ویلا وقت کو کہتے ہیں، کویلا بے وقتی کو کہتے ہیں، پنجابی میں ویلا کہتے ہیں وقت کو، کہ وقت پہ پڑھی نماز ہے، کویلے دیاں ٹکراں، قضا کر کے پڑھ لی ہیں، وہ اس کا پھر برکت اور اثر کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرض آپ نے ادا کر دیا لیکن مزہ نہ آیا، تو یہ ان کے لیے جو ہلکا سمجھتے ہیں کہ باخدا وہ شخص حوض کوثر پر میری بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے گا۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سید و سردار فرماتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت وفات قریب آیا تو آج جناب نے فرمایا کہ آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ جو شخص نماز کو خفیف سمجھے گا وہ ہماری شفاعت تک نہ پہنچ پائے گا۔ اب یہ امام معصوم فرما رہے ہیں، وہی امام معصوم، وہی اسی معصوم کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں کہ جن معصومین کی زبان سے نکلے الفاظوں پہ ہمیں بڑا یقین ہے کہ جو ہماری ولایت نہ پا سکا، وہ یہ نہ کر سکا، وہ نہ، جس کے پاس ولایت نہیں، اس کے حاجبی منہ پہ اس کی نماز، وہ ٹھیک ہے، محبت اہل بیت یا ولا وہ علیحدہ موضوع ہے، لیکن انہی معصوم نے یہ کہا ہے کہ نماز کو ہلکا سمجھنے والا، اچھا کیا یہاں پہ یہ کہا ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا وہ بندہ جو ہماری ولایت کا قائل نہیں ہے اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی؟ نہیں، کلی آرڈر ہے، مطلقاً حکم ہے کہ جو بھی، اب اس میں آپ کہہ لیں کہ سادات بھی اگر نماز نہیں پڑھتے اور یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہم سید ہیں، بخشے بخشائے ہیں، وہ بھی یہ سن لیں کہ عام شیعہ کا تو پھر حال ہی کیا ہے کہ جو صرف زنجیریں اور ماتموں سے مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم بس بڑا احسان چڑھا دیا ہم نے، وہ بھی سن لیں۔ اچھا جی، روز قیامت جب جنت اور دوزخ کی تقسیم ہو جائے گی تو اہل جنت کے سامنے جہنمیوں کو جلتا ہوا دکھایا جائے گا۔ اس بارے سورہ مبارکہ مدثر کی آیت نمبر 40 سے 43 تک، غالباً 40 سے 43 تک، اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ جنتی لوگ جو ہیں وہ اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم تک لے آئی؟ تو جواب ملے گا کہ ہم نماز کو ادا نہیں کرتے تھے، ہم بے نمازی تھے۔
اچھا جی، اب اس ضمن کچھ اور روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اچھا، یہ ایسی ضروریات مذہب اور ضروریات اسلام ہے کہ اس کا انکار تو سیدھا سیدھا کفر کی طرف لے جاتا ہے، یعنی دائرہ اسلام سے بندہ نکل گیا۔ لیکن سستی، اور جیسے میں نے بتایا کہ سستی اور اس کو ہلکا سمجھنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کافر نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم یقیناً اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اس کے لیے سستی کرے اور نہ پڑھے تو یہ کافرانہ روش میں اس کی روش شمار ہوگی۔ ثواب الاعمال سے یہ روایت نقل کی ہے جی۔ قرآن نے سورہ مبارکہ مدثر، اچھا یہ وہی روایت آ گئی۔ اس کے بعد شیخ بہائی نے اپنی کتاب الحبل المتین میں عبید ابن زرارہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ روایت سننے والی ہے، مختصراً ہے، لیکن اس کا نتیجہ بڑا جامع ہے مفاہیم کے اعتبار سے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے گناہ 7 ہیں، یعنی گناہ کبیرہ۔ پہلا خدا کا انکار، دوسرا کسی کو ناحق قتل کر دینا، تیسرا والدین کی نافرمانی، چوتھا سود کھانا، ناجائز طور پر یتیم کا مال کھانا، جہاد سے بھاگنا، احکام الہی کو یاد رکھنے سے جان چھڑانا۔ یہ 7 وہ گناہ ہیں جی کہ جن کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، عبید نے پوچھا کہ مولا یتیم کے مال میں سے 1 درم کھانا، یہ ذرا سنیے گا پلیز، لازمی سنیں۔ عبید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یتیم کے مال میں سے 1 درم کھانا بڑا جرم ہے یا نماز کا نہ پڑھنا؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ یقیناً نماز نہ پڑھنا یتیم کے مال کھانے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو اس پہ جناب عبیدہ نے کہا کہ آپ نے جو گناہ کبیرہ کی لسٹ بتائی ہے، ان میں تو نماز ترک کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب آپ نے بتایا ہی نہیں، یعنی ترک نماز کو گناہ کبیرہ کی فہرست میں آپ نے گنا ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے یتیم کے مال کھانے سے بڑا جرم ہو گیا؟ تو امام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں نے پہلا گناہ کبیرہ تم سے کون سا بیان کیا؟ اس نے کہا جی آپ نے خدا کا انکار کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں سے سب سے پہلا گناہ بتایا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے بندہ خدا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ خدا کا انکار کرنے والا، اور یقیناً جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ خدا کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، زبانی کہتے رہو کہ نہیں، یا ادھر کہتے رہیں قیامت میں کہ نہیں میں تو مرا ہی اس حال میں ہو کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا تھا، لیکن کہا جائے گا نہیں، اگر تیرا ایمان اتنا پختہ ہوتا تو جو مسئلے تک نہ لے آتا، باتیں کرتا ہے، چرب زبانیاں کرتا رہا، اور تو اور کرتا جا رہا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ اب یہ وہی بات رکوع اور سجود کے حوالے سے، پراپر صحیح ادا کرنے کے حوالے سے، بس یہ آخری روایت سنیں، اس کے بعد نتیجہ لیتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وہ مشغول نماز ہو گیا، اس نے رکوع اور سجود کو پورے طور پر انجام نہیں دیا اور جلدی سے نماز ختم کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے کوے کی طرح زمین پر ٹھونگے مارے ہیں، نماز نہیں پڑھی۔ اگر مرتے دم تک یہ یہی طریقہ نماز ادا کرتا رہا تو یہ سن لو کہ میرے دین پہ نہیں مرے گا۔ سن لیں، ہم بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں کہ نماز کو ادا کیا، فرض پڑھ دیا اس نے، فرض ادا، لیکن کوے کی طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوے کی طرح ٹھونگے مارے، نماز نہیں پڑھی، اور اگر ایسے ہی پڑھتا رہا تو میرے دین سے باہر مرے گا، اور پھر قیامت میں شکوہ کرتا پھرے گا جی میں تو نمازاں بھی پڑھیاں جی۔ لو یہ کیا بات ہوئی؟ تو علم سے دوری آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک انسان کو لے جاتی ہے۔ اب جن مومنین اور مومنات کے پاس جناب صرف مجالس سننے کا ٹائم ہے، سنیں، 100 دفعہ سنیں، عبادت ہے ذکر اہل بیت سننا، لیکن جنہوں نے اسی کو کافی سمجھا ہوا ہے، علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، وہ اس بارے میں پھر کیا کہیں گے کہ جب قیامت میں ان کو کہا جائے گا تو شریعت محمدی پہ مرا ہی نہیں ہے، مری ہی نہیں۔ اور خواتین کا اس میں بڑا اہم رول ہے، یاد رکھیے گا، جب آپ اپنے امور خانہ داری کے ادائیگی کے دوران نماز کا بھی اہتمام کرتی ہیں تو خاص کر آپ کے بچے اس سے بڑا اثر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا مولا علی نے فرمایا کہ تمہارے بچے وہ نہیں سیکھتے جو تم کہتے ہو، تمہارے بچے وہ سیکھتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو ماؤں کو، باپ کا تو خیر ظاہر ہے وہ اس شریف فریضے سے باہر تو نہیں ہے، لیکن ماں چونکہ بچوں کے سامنے، باپ نے تو نوکری پہ چلا جانا ہے، کاروبار پہ، مزدوری پہ، ماؤں کو اس ضمن بڑا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا جی، شیخ یوسف بیرینی نے
ہدایہ کل ناظرہ میں شیخ صدوق سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے تو دیکھا کہ کافی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ کرام خاموش رہے۔ حضرت نے فرمایا کہ سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص دن رات میں 5 وقت واجب نمازیں پڑھے اور اس کی پابندی کرے اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے تو قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو اس کا مجھ پر عہد ہوگا کہ اس عہد کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دوں، اور جو وقت پر نماز ہی نہ پڑھے اور نمازوں کی پابندی نہ کرے تو مجھے پھر اختیار ہے کہ جو چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، بات علم سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے کہا اب جو مومنین اور مومنات ان روایات کو پڑھا ہی کبھی نہیں، سنا ہی کبھی نہیں، ممبر سے توفیق ہی نہیں کبھی ہوئی، جی چند ایک علماء حق کر گئے جو کام بہرحال کر گئے، وہ ان کے پاس کیا عذر ہوگا کہ ان کے پاس ٹاک شوز دیکھنے کا ٹائم تھا، انڈین یا پاکستانی یہ کیا اس کو یہ سیریلز اور ڈرامے یہ دیکھنے کا ٹائم تھا، دین سیکھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ چلو پڑھنے کا ٹائم نہیں تو ان ویڈیوز یا اس طرح کے اور جو تبلیغاتی کام مختلف ان کو سن لیں۔ یوٹیوب پہ ہم مختلف چیزیں میں نے عرض کی دیکھتے ہیں، پرانی نکال کے دیکھتے ہیں، تو اس طرح کی ویڈیو جو آپ کے زندگی اور زندگی کے بعد فائدہ دینے والی ہے، ایسے علم سے کیوں محروم رہتے ہیں؟ کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے جی الحمدللہ۔ ہم نے کتابی دنیا آفیشیل کے نام سے پراپر ایک چینل بنا لیا ہے، ثم الحمدللہ، مرکز تبلیغات توحید و ولایت کے زیر اہتمام۔ وہ چینل بھی انشاءاللہ آج سے کام شروع کر دے گا، اس کی پہلی ویڈیو اس کی بھی انشاءاللہ آج ہی اپلوڈ ہو جائے گی۔ پڑھنے کا ٹائم نہیں، سننے کا تو ہے، اس میں کرنا ہی ہے، ہم نے اور کچھ کرنا ہی نہیں۔ کتاب کا تعارف کروایا، فہرست پڑھ کے بتائی، مقدمہ پیش کیا، اس پہ اگر کچھ اعتراضات ہیں وہ بیان کیے، اگر اعتراضات سے پاک ہے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ بیان کی۔ کم از کم کہنے کا مقصد ہے کہ علم کو دیکھیں، پڑھ کے لیں، سن کے لیں، جس طرح سے بھی لیں، علم تک پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اب کتنے مومنین اور مومنات ایسے ہیں جن کی خدمت میں یہ روایت نہیں گئی ہوگی اس سے پہلی دفعہ وہ سن رہے ہوں گے کہ رکوع اور سجود میں ہی بندہ پھنس جائے گا اگر پراپر طریقے سے ادا نہ کیے۔ خدا کے واسطے رسمی شیعت کا لباس اتار کے پھینک دیں، یہ دھوکے سے باز آ جائیں گے، دھوکے ہیں میرے۔ دیکھیں مجھ حقیر کے بارے میں آخری بات کر کے میں اجازت لیتا ہوں۔ مجھ حقیر کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، خاص کر فیس بک پہ۔ میں کہتا ہوں جی مجھے آپ عالم دین تو خیر میں ہوں ہی نہیں، مجھے آپ طالب علم بھی نہ سمجھیں، لیکن جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کا رد علمی پیش کریں۔ مجھے جملہ یا علی مدد توسل میں آتا ہے تو مجھے کسی امام سے توسل ثابت ہے نا، ائمہ سے۔ قبلہ ڈھکو صاحب نے بھی زاد العباد میں روایت لکھ دی نا کہ امام تقی علیہ السلام نے توسل کیا جناب روضہ رسول پہ جا کے، ثابت ہے نا ائمہ سے توسل۔ مجھے جملہ یا علی مدد ثابت کر دو بھائی، میری تعلیم کیا ہے کیا نہیں، اس سے آپ کا کیا لینا دینا۔ آپ جملہ یا علی مدد یہ توسل میں آتا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ استمداد کا استعارہ ہے، ڈائریکٹ مدد مانگنے کا استعارہ ہے، توسل میں آتا ہی نہیں ہے۔ توسل اور چیز ہے، وہ درخواست ہے، یہ دعا ہے۔ تو اسی طرح میں اگر یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ ان دھوکوں سے نکل آئیں کہ علی کو سدا راضی رہو، میں فرشتوں پہ الٹا سوال کر دوں گا، فرشتوں کی کیا مجال کہ جناب علی کے نوکر سے سوال، یہ سب خاک درا رہ جائے گا۔ یہ خواب سے مولا علی نے فرمایا نا کہ انسان سو رہے ہیں، جاگیں گے اس وقت جب مر جائیں گے، اس وقت بیدار ہو جائیں گے، پھر رولا پان گے، پھر مجھ جیسے قبر میں پڑگیں گے۔ ایک دفعہ لو اتنی عزاداریاں کی ہیں، اتنی نیازیں دی ہیں، ایک موقع نہیں اور دے سکتے آپ ہمیں، لیکن نہیں، دنیا میں متوجہ ہو جائیے، خدا کے واسطے متوجہ ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن و اہل بیت سے متمسک رکھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔